الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالوی آن لائن یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر سامعین سب کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر یہ کورس شروع کر رکھا ہے مدنی قاعدہ۔ اس کے جو قواعد ہیں سوال و جواب، ان میں سے جو 17 سوال تھے، 17 نمبر سوال تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب سوال نمبر 18 ہے۔ 18 یہ ہے قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ آپ کو تیر کے نشان پر نظر آ رہا ہوگا، یہ قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے اس کا، قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اچھا جی، قلقلہ کا معنی تو پتہ چل گیا کہ جنبش کا معنی یعنی کہ آواز ہلنا۔ ادھر اس کے اوپر غور کریں کہ یعنی کہ جس وقت وہ حرف ادا ہوتا ہے جو حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، جب قلقلہ ہوتا ہے تو تب آواز جو ہے جہاں سے لفظ ادا ہوتا ہے مخرج سے، وہ جنبش سی تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے، آواز ہلتی ہے، تو جس کی وجہ سے آواز دو بار آتی ہے، لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو پتہ چل گیا اس کا مطلب۔ اب حروف قلقلہ ہے کتنے اور کون کون سے اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ تو یہ نیچے جواب بھی آ گیا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ اچھا جی، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ جب ان کو اکٹھا لکھیں گے تو تب ان کو کیسے پڑھیں؟ قطب جد، قطب جد۔ یہ ان کو جب اکٹھا لکھا جاتا ہے ان 5 حروف کو تو تب اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے، حروف قلقلہ میں قلقلہ کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں گے تو ان کے اوپر پھر ان پر خوب قلقلہ ظاہر ہوگا۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اچھا جی، ساکن حرف کس کو بولتے ہیں جی؟ تو ساکن مطلب ہوتا ہے، ساکن بولتے ہیں جزم والے حرف کو، یعنی کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ جزم کس کو بولتے ہیں؟ تو جزم بولتے ہیں جو حرف کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ کو میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا سکوں تو یہ آپ دیکھیں، یہ اگر تیر کے نشان کے اوپر حمزہ کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ جو الف کے اوپر اور حمزہ کے اوپر بنا ہوا ہے، تو اس کو بولتے ہیں جزم۔ یعنی کہ جب کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ جب بھی قلقلہ جو حروف ہیں، جو 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ جو 5 حروف ہیں جب ساکن ہوں گے، جب ان کے اوپر جزم آ جائے تو پھر ان کو خوب جو ہے ان کے اوپر قلقلہ ظاہر ہوگا۔ اگر قلقلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو مشدد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب 3 دانتوں والی شکل جو ہے اس کو شد کہتے ہیں۔ یہ آپ کو مشدد کے اوپر بھی نظر آ رہا ہوگا، چھوٹا سا یہ جو ہے یہ اس کو شد بولتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ علامت، اس کو شد بولتے ہیں۔ تو جب کسی حرف کے اوپر شد آ جائے
تو شد والے حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں، اس کو تشدید بھی کہتے ہیں۔ تو جب شد کسی حرف کے اوپر آ جائے، تشدید بھی کہتے ہیں اس کو، تو پھر اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں۔ تو جب بھی ان 5 حروف کے اوپر شد آئے گی تو تب جو ہے وہ کیا ہوگا، ان میں جماؤ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ تھوڑا سا ان کے اوپر رکیں گے، لفظ کو دبائیں گے۔ جیسا کہ اگر قاف کے اوپر جو 2 نقطوں والا قاف ہے جو حروف قلقلہ میں سے ہے، جب اس کے اوپر شد آ جائے تو اکثر آپ نے قرآن پاک کے اندر آگے چل کے ہم خود اس کے اندر جب دوسرے سب اسباق کی جب ویڈیوز آئیں گی تو آپ ان کو دیکھیے گا ضرور۔ اگر آپ پہلی بار چینل پر آئیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کا پتہ چلتا رہے۔ یہ جو ہے ہم ان قواعد کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اب قاعدے کے اندر ہم ان کو پریکٹیکل کریں گے، پریکٹیکل کرنے کے بعد پھر قرآن کے اندر ان کی ہم مشق کریں گے۔ اچھا جی، یعنی کہ جب شد آ جائے تو پھر بھی لفظ ایک ایگزامپل آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا میں یہاں پر، حق، یہاں پر اب قاف کے اوپر شد آ گیا تو اس لیے اب یہ جو کیا نا حق، 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 یہاں پر یہ ہوا، یہ جماؤ بھی ہوا اور قلقلہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 22 ہے کہ حمزہ ساکنہ، یہ پہلے بھی آپ کو سمجھا دیا کہ یہ جو چھوٹی سی اوپر دال سی بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ساکن، اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر آج اس کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یعنی کہ اس کی آواز کو جو ہے وہ حمزہ اگر اس کو تھوڑا سا اس طرح پڑھیں گے کہ حمزہ زبر حمزہ، عین زبر حمزہ، تو پھر کیا بنے گا، عین کے اوپر زبر اور آگے حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، عین زبر حمزہ آ، یہ جھٹکا جو دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نون زبر حمزہ نا، یہ جھٹکا کی آواز ہے، اس کو کہتے ہیں جھٹکا دینا، نا۔ سوال نمبر 23 ہے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ یہ جو ہیں یہ 4 قاعدے ہوتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ نون ساکن کا پہلے بھی پتہ چل گیا کہ جس نون کے اوپر جزم آئی اس کو نون ساکن کہیں گے، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 24 کی طرف چلیں گے۔ سوال نمبر 24 ہے کہ اظہار کا قاعدہ سنا دیں گے۔ اچھا جی، اظہار کا جو قاعدہ ہے اس کا جواب بھی آ گیا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی اس میں نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اب ان کے اوپر ہم مخارج کے اندر بھی ان کو سیکھ چکے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان حروف کو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ تو اب سوال نمبر 25 تک آج کا جو ہے ہمارا یہ ٹاپک یہاں پر ہم اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کو کل پھر سوال نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔